جی۔ اب اپنے مکی دور اور موجودہ دور کا موازنہ کرنا ہے سب سے پہلے۔ اچھا۔ جس طرح مکی دور جو تھا نا، گٹا ٹوپ اندھیروں کا دور تھا، کفر تھا، وہ تھا، شرک تھی اور طرف اسلام کا۔ آج کل کا جو دور ہے، عصر حاضر جو آ گیا نا مسلمانوں پہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں کو قول ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے مکی دور کی تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ اب پھر اسلام پردیس میں آ گیا نا، اب ہماری اسلامی ریاستیں کمزور، ہماری سوسائٹی کمزور، یعنی کفر حاوی ہو گئے۔ جس طرح مکی دور میں کفار بھی مضبوط تھے، روم اور فارس کے امپائر بھی مضبوط تھے، مسلمان تو انفرادی۔ اب اس دور میں عصر حاضر میں بھی ہمیں انفرادی کام کرنا ہوگا، یعنی مکی دور میں بھی انفرادی کام تھے، شخصیات تیار ہوئے۔ موجودہ دور کی بھی اگر میں ترقی کرنی ہے تو عصر حاضر میں شخصیات تیار کرنی ہے۔ مسلمانوں نے معاشی معاملات میں، معاشرتی، سائنسی، ہر معاملے میں آپ نے شخصیات تیار کرنی ہے، اچھا۔ تب جا کے عصر حاضر کا موازنہ ہوگا۔ یعنی مکی دور میں بھی سب کفر کی قوتیں ایک تھی مسلمانوں کے خلاف، موجودہ دور میں بھی سب طاقتیں ایک ہے مسلمانوں کے خلاف۔ مکی دور میں بھی مسلمانوں کے پاس پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، ٹھیک ہے نا، وہ قیدیوں کے بدلے میں اسلحے کھاتے تھے۔ آج کل کے دور میں مسلمانوں کی یونیورسٹیاں کم، تحقیقی ادارے کم، ریسرچ سینٹر کم۔ مکی دور میں بھی صحابہ کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا، بہت کم تھا، 3 تلواریں، 13 نیزے بدر تک ہوئے تھے، اس سے پہلے تو تھے ہی نہیں، بہت کم تھے۔ موجودہ دور میں بھی مسلمان اتنی قوم میں، ایک پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، کسی کے پاس نہیں، میزائل نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ سیاروں کا علم ہے، نہ جہازوں کا علم ہے، نہ سمندروں کا علم ہے۔ مکی دور میں بھی اس طرح صحابہ بیچارے بڑے کمزور تھے۔ سمندروں کا ہے نا علم ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت کم ہے، یہ دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اچھا۔ یعنی اس وقت امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے، ہماری اسلامی دنیا کے کئی ملکوں کے بجٹ کے برابر ہے، اچھا۔ اور پوری اسلامی دنیا میں، دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں ہمارا نام نہیں ہے، پوری اسلامی دنیا میں کسی یونیورسٹی کا ہمارا نام نہیں۔ ہماری اس دنیا کی ٹاپ 10 میں مسلمانوں کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک مسلمانوں، پھر سائنس میں، ٹیکنالوجی میں چاند تک ہم نہیں گئے، سیاروں تک نہیں گئے، بہت سارے معاملات میں، یعنی میڈیکل سائنسز ہوگی، جدید سائنسز، کمپیوٹر سائنسز، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، جس میں جاؤ تو وہی ہیں۔ اس میں آپ ایک کتاب دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان آج صرف نہیں ہے، پہلے تھے، عصر حاضر سے پہلے جو تھے مسلمان کافی ریچ بھی تھے۔ وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب ہے کہ اسلام کے یورپ پر احسانات، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یورپ بھی پہلے ہم سے زیادہ پسماندہ تھا، لیکن مسلمانوں کا علم وہ اسپین سے لے گئے اور اس کو جا کے کاپی پیسٹ کیا اور اس سے ترقی کر گئے۔ لیکن موجودہ دور میں مکی دور کی طرز پہ ہیں۔ یہ مکی دور کی طرز تربیت اور موجودہ انداز تربیت۔ ہاں، مکی دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کام کیا، آپ کو موجودہ دور میں کرنا پڑے گا۔ ایک ایک بندے کے پاس جا کے، ایک ایک بندے، کسی کے پاس فکر کا شوق ہے تو وہ فکر کرے، وہ خانقاہی سوچ میں آ جائے، کوئی سیاسی طور پہ مضبوط تو تیار ہے، لے آؤ نا روٹیاں، بس تسی ہوتے اسی تین کتنے کرنے، ترے ترے لے آؤ۔ ہاں، تو اس کے بعد ہو گیا تربیت اور محبت، کہ اگر کوئی تصوف پسند ہے، ابو ذر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ بہترین خانقاہ مسلمانوں میں بنائے۔ اگر کوئی علم کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے راستے پہ چلے۔ اگر کوئی عدالت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ خلفائے راشدین کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے، ان کی یعنی تخصص کا اس وقت انتہائی ضرورت ہے مسلمانوں میں، انفرادی طور پہ محبت کے انداز میں۔ یعنی ہمارا المیہ یہ ہے عصر حاضر میں کہ ہم ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانک رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ انجینئر بن رہا ہے تو پورا گاؤں کہتا ہے میں نے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو پورا گاؤں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بچے کی کوالٹیز کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ہر بندے سے ہر کام نہیں کروایا، جو بندہ جس کام میں کوالیفائڈ تھا آپ نے اس سے وہ کام لیا، ٹھیک ہے۔ یہ موجودہ دور کے ساتھ اس کی تطبیق ہو جائے۔ عصر حاضر کے مذہبی قائدین کی کارکنوں کی تربیت اور محبت کا مکی دور سے قابل جواز ہے۔ عصر حاضر کے جو قائدین ہیں، خاص کر کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ تھا کہ خود چٹائی پہ بیٹھتے تو صحابہ بھی ساتھ چٹائی پہ بیٹھے ہوتے، وہ اے سی والی گاڑیوں میں نہیں تھے۔ اگر مطلب جو تھا، یعنی حضرت عمر تک کا یہ دستور رہا ہے کہ غلام کی باری آ گئی تو بیت المقدس میں غلام اوپر بیٹھا ہے اور وہ جا رہے ہیں، تو یہ جب تک یہ اصول نہیں آئے گا نا ہمارے اندر تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں موجودہ دور کو سیرت کے ابتدائی اصولوں پہ چلنا ہوگا، اور اس میں مساوات بہترین ہے۔ آج کل کے جو مذہبی جماعتوں کی ناکامی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ مذہبی قائدین وہ بند شیشوں میں چلے گئے، چاہے وہ صوفی ہوں، چاہے وہ مجاہدین ہوں، علماء ہوں، یعنی مدرسے کے محتمم حضرات کی آپ زندگی دیکھیں اور عام بندے کی زندگی دیکھیں، کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ
کبھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، جو لباس آپ میں، یہ چیزیں لکھنی ہے عصر حاضر میں نا. اس طرح ہمارے جو خانقاہی لوگ ہیں، جو خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات ہیں، وہ جو آزاد کھاتے پیتے ہیں وہ مرید نہیں کھا سکتا، وہ جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں مرید نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ایک فکر آ گئی نا. مذہبی آدمی جس گاڑی میں سفر کرتا ہے لیڈر، تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس وجہ سے مکے میں کامیاب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ میں تم ہی میں سے ہوں. حالانکہ وہ تھے بہت اعلیٰ مقام پہ، عرفہ و اعلیٰ مقام پہ تھے، لیکن ان کو بار بار کل انما انا بشر مثلکم، وہ اس لیے بتا رہے تھے کہ یہ لوگ آپس میں فیملائز ہو جائیں. جب یہ لیڈر اس بات پہ آ جاتا ہے تو کارکن اس پہ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. پھر اس کے وضو کا پانی بھی حضور نے تربیتی معاملات میں بعض اوقات کھڑے ہونے کا حکم دیا، لیکن بعض اوقات کہا کہ نہ کھڑے ہوا کرو. دو مختلف روایتیں، اس کی تطبیق آپ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے جی مکی دور تربیت و محبت سے عصر حاضر کے مسائل کا، عصر حاضر کے موجودہ نفسیاتی مسائل کا جو حل ہے. نفسیاتی یہ ایک مسائل، کتاب ہے حضور علیہ السلام بطور ماہر نفسیات، ہاں وہ اس کو ضرور اسٹڈی کریں. ہے میرے پاس. چلو اس کو دیکھ لیں گے، اس سے آپ استفادہ کر سکیں. پھر اس پہ رہیں، یہ آپ کے لیے کام کر. موجودہ نفسیاتی مسائل کا حل یہ ہے کہ موجودہ نفسیاتی مسائل سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لیڈر ہے اور ایک کارکن ہے، تو کارکن کے دل میں کبھی یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ میں لیڈر بنوں گا ایک دن. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کے دل میں لیڈر بننے کی طاقت پیدا کی تھی. حضرت زید 18 سال کے تھے تو ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا جا رہا تھا، اسامہ بن زید کو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، مجھ سے اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے میں اتنی بڑی سلطنت چلا رہا ہوں. تو یہ نفسیاتی مسائل تھے کہ آج کل کے دور میں نفسیاتی یہ ہے کہ پیر کا بیٹا تو پیر بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے، لیکن مرید کے دل میں کبھی یہ خواب نہیں ہوتا کہ میں لکھوں. نہیں. تو یہ لکھنی ہے چیزیں نا، آپ نے اس کو نرم انداز کے ساتھ ضرور لکھنا ہے. نفسیاتی مسائل کے ساتھ تطبیق یہ ہے. اگر مدرسے کا محتمم ہے، باپ محتمم ہے، تو بیٹا بھی محتمم کی سیٹ پہ بیٹھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کیا بیٹے کے اندر یہ تطبیق پائی جاتی ہے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس میں فرمایا کہ ابوبکر صدیق میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے جا کے امامت کرائے. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موجودہ نفسیاتی مسائل کا لیا کہ ہم نے نفسیاتی مسائل میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ خاندانی جو ہوتی ہے موروثیت کو ہم نے جنم دیا. جبکہ اسلام موروثیت کا سخت دشمن ہے. اسلام نے میرٹ کو بنیاد رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کیے ہیں. یعنی جب بھی کسی نظام میں میرٹ کی دجیاں بکھیری جاتی ہیں تو وہ نظام کامیاب نہیں ہوتا. جس طرح نبیوں کے سب بیٹے نبی نہیں ہوتے، اس طرح بزرگوں کے سب بیٹے بزرگ نہیں ہوتے. علماء کا ہر بیٹا یا محتمم کا بیٹا نہیں ہوتا. ہمیں اس چیز کو جب تک نہیں کریں گے ہمارے نفسیاتی مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمارا عام بندہ وہ خود ہی اس کی ڈیمیج ہو رہی ہے. وہ اقبال کا شعر ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا شیمن. ٹھیک ہے. ہم اس مقام تک یہ چیزیں آپ نے اس میں تلخ حقائق ڈالنے، کیونکہ آپ کے تھیسس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. اس معاشرے نے تبھی نکلنا ہے کہ عام بندہ بھی اپنے آپ کو عبد بنا کے، پھر اس میں اپنے عبد کی تعریف کرنی ہے. عبد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، جس طرح ہر بندہ اللہ کا خلیفہ ہے. یہ قرآن میں آیا کہ حدیث میں آیا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے؟ قرآن مجید قرآن میں آیا. اب ایک پیر کے خلیفے کی اتنی عزت ہے، وہ کہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں خلیفہ صاحب آگے جی پیر صاحب. تو اللہ کا جو خلیفہ ہے اس کی کتنی عزت ہوگی. ہم لوگوں کو یہ سکھانے پہ ان کو یہ دیں کہ آپ میں سے ہر بندہ اللہ کا خلیفہ ہے، ہر بندہ اللہ کا نائب ہے. صرف وہ اپنی خودی کو پہچانے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلے تو اس کے نفسیاتی مسائل حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ نفسیاتی مسائل ہی تھے کہ مکہ کے لوگ جن کے پہننے کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عرب میں حکمرانی کا خواب دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں ریاست بنا کے دکھا دی. وہ مکی دور کی تربیت تھی کہ ایران میں جب جاتے ہیں تو سرخ قالین بچائے جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر تلوار مار کے اس کو توڑتے ہیں اور دو ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان قالینوں سے مرغوب نہیں کرو، ہم توحید و رسالت کے ماننے والے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے اس میں ڈالیں. معاشی مسائل کا جو حل ہے بڑا زبردست حل ہے. مکی دور کی یہ معاش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ایک وقت کھانا نہیں تھا تو ادھر دوسری طرف بھی کھانا نہیں تھا. یعنی لیڈر کے گھر کھانا نہیں ہے تو کارکن کے گھر بھی کھانا. آج کل کے دور میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر پیر کا روشن ہے چراغوں سے اور مرید کے گھر دیا بھی نہیں. یہ چیزیں اگر ختم ہونی چاہیے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی یہ اجمی اسلام کے جو